السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ اب جنت کے سلسلے میں جام شراب کی ذرا بات کر لیں۔ جنت کی اس ضمن میں جو ایک بات آتی ہے، بڑی صراحتاً بات کر رہا ہوں، پھر تفصیل سے پھر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بات حوروں کی ہو رہی ہے اور حسن کی ہو رہی ہے، تو اس ضمن میں یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں سے روایت کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 108۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تو یہ صحابی کا قول ہے، اثر ہے، اور چونکہ یہ بات ہے جنت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنا ہوگا صحابی نے، اسی لیے تو بیان کر رہے ہیں، ورنہ صحابی کے پاس تو اس کا کوئی علم ہے نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا جبکہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا، وہ اس کو پی کر بیوی کی طرف متوجہ ہوگا، پھر یہ کہے گا تو میری نگاہ میں اپنے حسن میں کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جام شراب ایسی ہے کہ جس سے کہ پینے سے حسن میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح حور کی پنڈلی کا حسن، وہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، ابن ابی دنیا بھی اس کو لاتے ہیں، ترغیب میں بھی آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں ہر عورت کی پنڈلی کی گوری رنگت 70 پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گی، حتیٰ کہ اس کا خاوند اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھتا ہوگا، اتنی صاف شفاف اس کی جلد، اندر کا گوشت، مسلز، everything will be so clear, beautiful۔ اچھا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت میں فرمایا ہے کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے، الیاقوت والمرجان۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں کوئی دھاگا ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو باہر سے دیکھ سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یاقوت سے ان کو جو تشبیہ دی ہے کہ ان کی کلیئرٹی آف دا سکن اتنی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اسی ضمن میں حور کے تاج کا ذکر بھی آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو خوشبو سے معطر کر دے اور ان کے درمیانی حصے کو روشن کر دے، اور اس کے سر کا تاج دنیا اور اس کی ہر چیز سے قیمتی ہے، تو اس کا ذکر بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، پھر حور کی تسبیح کا ذکر بھی ملتا ہے الہادی الارواح میں، صفحہ نمبر 278 پر، کہ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حور عین تسبیح پڑھتی ہے تو جنت کے ہر درخت پر پھول لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا اس کا لہن ہوگا، اس کے لہن کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ ایسا لہن ہوگا کہ بس اس کو پھر انسان کی کانوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ حور جب راستے میں چلتی ہے تو اس کی پنڈلیوں کے پازیب اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، اور اس کی کلائیوں کے کنگن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس کے سینے کا یاقوتی ہار ہنسے گا، اور دونوں پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہوں گی جن کے تسمے موتی کے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے، اور تقدیس و تمجید و تسبیح کی آوازیں سنی جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم حور کی چمک دمک کے بارے میں بیان ایک حدیث لاتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو تمام زمین کو روشن کر دے اور روئے زمین معطر کر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ تو حور کی چمک اور دمک ہے۔ پھر اس حور کے ناز و نخرے بھی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست جنت میں ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کی بیوی حور عین میں سے سرخ یاقوت سے بنی ہوئی چارپائی پر جلوہ افروز ہوگی، جس کے اوپر نور کا قبہ سجایا گیا ہوگا،
جب اس کا شوہر اسے کہے گا کہ اب میں آپ کی آمد کا مشتاق ہو چکا ہوں تو وہ حور فوراً اپنی سرخ یاقوت کی چارپائی سے سبز مرجان کے باغیچے میں اترے گی۔ اس کے اترتے ہی اللہ جل شانہ اس حور کے لیے اس باغیچے میں نور کے 2 راستے بنا دیں گے۔ ان میں سے ایک راستہ تو اللہ تعالیٰ زعفران کا بنا دیں گے اور ایک راستہ کافور کا بنا دیں گے۔ تو یہ حور زعفران کے راستے سے جائے گی اور کافور کے راستے سے واپس ہو جائے گی، اور یہ اپنے اس چلنے کے دوران اتنے نخرے بھری چال چلے گی، 70,000 نخروں سے بھری چال دکھائے گی۔ یعنی وہ جو دنیا میں کیٹ واک کے دل دادے ہیں، یہاں تو ماڈلز کی کیٹ واک دیکھ دیکھ کر گناہ کماتے ہیں۔ یہاں نظروں کو محفوظ کر لو، یہاں نظروں کو جھکا لو، یہاں نظروں میں پاکی لے آؤ، اپنے رب کی حیا کر لو، وہاں تمہارا رب تمہیں نوازے گا۔ اور یہ تو دنیا میں گند ہے، خرافات ہے، وہاں تو سب پاک ہے۔ اللہ اکبر، وہاں تو سب پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں صبر کر لو، وہاں جزا ہی جزا ہے، وہاں جزا ہی جزا ہے۔ مومن کے لیے اس لیے تو کہتے ہیں نا دنیا قید خانہ ہے، وہ یہاں سے چھوٹ کر اپنے رب کی ملاقات کو جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے نفسوں پر قابو پا سکے۔ ہمارے نفس بڑے گندے ہو گئے ہیں، دنیا کا میل کچیل بہت چڑھ گیا ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ کوئی اچھا شیخ ملے جس کی تربیت اختیار کر سکتے ہو، یہ پیسوں ویسوں والے شیخ نہ پکڑنا، تربیت والا شیخ پکڑو جو تمہارے نفس کی تربیت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے حال پہ رہے۔